انتہائی قابل احترام جناب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب زبیر گل صاحب, بیرسٹر قربان صاحب اور یہاں میزبان محترم بھائی راجہ جاوید صاحب, ڈاکٹر دانشور یہ کہتے تھے کہ میاں برادران کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن آپ نے ایک نظریے کے ساتھ زمانے میں لوگوں کی اپنے کونسلیٹ تک رسائی ہوتی ہے, لیکن یہاں ہماری نہ کونسلیٹ تک رسائی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے والد, چونکہ مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ماموں کے بیٹے بن کے آئے, چاچے کے بیٹے بن کے یہاں آئے. شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, لوگوں کو جب پاکستان جانا پڑتا ہے تو پہلے ان کو ویزا نہیں ملتا, تو جب ویزے کی فیس دینی پڑے تو 2 ٹکٹوں کے برابر ان کو یہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز خدا را اس مسئلے کو بھی آپ اٹھائیں. بہت مہربانی, شکریہ. مجھے اس عہدے کے قابل سمجھا اور مجھے اس پوزیشن کے قابل سمجھا. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں, تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور انشاءاللہ زبیر میں کوئی بھی شکایت ہم سے نہ ملے ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے جو صدر ہیں زبیر صاحب کو, ان کو. اور میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں ہمارے معزز خواتین حضرات کو کہ ہماری جو پولیٹیکل ہے اور اس بات کے لیے میں اپنی پارٹی کی زبیر گل صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر دے, یہ ہے تو ہم یہاں پر UK میں ہیں, ہماری پارٹی ہے, ہمارا نام ہے اور ہم آگے کام کر سکتے ہیں, اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ان کے دم سے. ان کے ساتھ ساتھ میں کچھ خاص لوگوں کا بھی and he continues the traditions of his forefathers, set an example in Azad Kashmir. I am so pleased to see women presence there today. آج کے وقت کی ضرورت اور وقت کا اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ خواتین میں پولیٹیکل شعور آیا جائے. As Muhammad Ali Jinnah said, no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. Being a strong advocate and an activist for women empowerment, I would like to see more women to be politically engaged and play the key pivotal role alongside with their PMLN male counterparts. No one can deny the importance of women representation in politics. I therefore expect to see more women coming into PMLN and that PMLN women to be politically engaged, interactive and reflective in their activities, to offer role models for other women, offering encouragement to them. زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے, آپ کے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے. ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین تو نے, ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین تو نے, آگے سارا آسماں ابھی باقی ہے. تو یقیناً یہ اور ان کی ٹیم اس بات کی اس مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے مسلم لیگ نون کی جماعت میں جان پیدا کی. میں یہ بھی اٹھایا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جیری کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. وہ کون سی مسلط ہے, وہ کون سے انویسٹڈ انٹرسٹ ہے جن کی وجہ سے ایک جو ادارہ ہے جو عوام کی بہتری کے لیے جو بنایا گیا تھا, وہ عوام کی جو ضروریات ان میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. بارہا اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے, لیکن نہ گورنمنٹ کی توجہ دیکھتے ہیں نہ کسی اور کی توجہ دیکھتے ہیں, اور ہمیشہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وقت درکار ہے, تھوڑا سا وقت اور چاہیے. کتنا وقت اور چاہیے؟ جیری کا جو بیسک کانسیپٹ تھا, بیرسٹر صاحب ایک نماز آئی جیسی تو باقی بھی پاکستان کانسیپٹ بھی موجود ہے اور جیری کا دفتر بھی موجود ہے. دونوں کا جو فیصلہ ہے وہ 1.5 مائل ہے. ہمیں وہاں پاسپورٹ جمع کرانا پڑتا ہے, وہ وہاں سے اٹھا کر پاکستان کانسیپٹ میں لاتے ہیں, یہاں سے ویزا لگتا ہے, وہ واپس جاتا ہے وہاں سے. تو ہم پاکستان کانسل سے ڈائریکٹ یہ سہولت کیوں نہیں لے سکتے؟ میری یہ تجویز ہوگی کہ جیری کے دفتر کو اگر اس کی ضرورت ہے تو نیو کاسل میں, شیفیلڈ میں, ان شہروں میں
اس کا انعقاد ہونا چاہیے جہاں پاکستان کونسل نہیں ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. میں ان لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں جو گیدڑ ہیں اس پارٹی کے اندر، جو باگڑ ملے ہیں، ان کو میسج دیتا ہوں آئے یہ دیکھیں. ہاں یہ راجہ جوید صاحب کی زیر نگرانی یہ دیکھیں مجمع لگا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں جالے، اس کو کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ورکر، اس کو کہتے ہیں سپاہی، اس کو کہتے ہیں وفادار جالے. یہ سپاہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبیر گل ہمارے سپاہ سالار ہیں، ان کے بازوں کو مضبوط کریں گے، اتنا مضبوط کریں گے ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. کسے معاہدی لال دی جرت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نہیں جانتے اس موقع کے اندر کتنی طاقت ہے. یہ یارکشائر کا موقع نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این یو کے کا موقع ہے، یہ کشمیری بھائیوں کا موقع ہے. یہ موقع جو ہے مضبوط کرے گا راجہ جوید صاحب کی زیر نگرانی انشاءاللہ تعالی. ٹائم تھوڑا دیتا جس میں جذباتی ہوندے ہیں، میں کدی جذباتی ہونے والا بندہ نہیں ہے. میرے دوستو میں تھوڑا ٹائم پاکستان مسلم لیگ نواز ایک یونٹ کی طرح ہے. یہ پاکستان میں یہ ٹھمکا گروپ، یہ جھمکا گروپ، یہ قبریں نکالنے والے گورکن جو عورتوں کو ڈھال بناتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے جو پاکستان کے اندر ملک کی سلامتی کو خطرہ پہنچانا چاہتے ہیں. ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن انہوں نے اندازہ نہیں ہے ساڑھے اندر کتنی طاقت ہے. ساڑھے اندر پیار ہے، ساڑھے اندر محبت ہے. اسی اپنے لیڈر دی عزت کرنا جاننے ہاں کس طرح عزت کری دیئے. پاکستان مسلم لیگ کا ورکر اپنے قائد سے اتنی محبت کرتا ہے جس طرح ایک سچا پاکستانی اپنے وطن سے کرتا ہے، جس طرح ایک سچا پاکستانی اپنی سونی دھرتی ماں سے کرتا ہے، جس طرح ایک سچا پاکستانی بانی پاکستان سے کرتا ہے. اس طرح کی محبت ہمیں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب سے ہے. اس طرح کی محبت اس طرح کا ہر ورکر اپنے پاکستان مسلم لیگ نواز سے کرتا ہے. اس طرح کی محبت زبیر گل صاحب سے ہے. اس طرح کی محبت سب دوستوں سے ہے. میرے دوستوں پاکستان مسلم لیگ نواز ساڑھے دلوں چ واسطی ہے، ساڑی سمجھ واسطی ہے، ساڑی خون دے ایک ایک قطرے چ واسطی ہے. میاں صاحب ساڑھے دل دی دھڑکن، زبیر گل ساڑھے سر دا تاج. میرے دوستوں ساڑھا دل چیر کے دیکھو، اور ساڑھا دل چیر کے دیکھو. بہت باگڑ ملیاں کہنا چاہنا ساڑھا دل چیر کے دیکھو. اور کتنا کہنا چاہنا بادشاہ شیر دا، جنگل دا بادشاہ شیر ہوتا ہے. گدڑ ساری عمر بھجدے ہی رہندے نے، کچھ نہیں بنتا. کدی پہاڑاں نے چڑھن دے کوکدے نے، کدی زمیناں چ کوکدے نے، کدی گلیاں چ بھجدے نے. شیر شیر ہی ہوتا ہے. میرے دوستو میاں صاحب ساڑھے دل چ واسطے نے. میرے دوستو بات سیدھی سی ہے، دل ساڑھا چیر کے دیکھو، بیچوں شیر دی آواز آئے گی. جدوں شیر دی گرج آئے گی گدڑ بھج جاندے. یہ گدڑاں دی دوڑ اکھنا لگنی ہے، انہاں بریڈ بورڈ چڑھ کے نہ جائیں. میرے دوستو باتیں تو بہت ساریاں کرنے کے لیے، لیکن یہ وقت جو ہے کم وقت عشق کی طرح ٹائم نہیں دیتا، نہ کام کرتا ہے. میں جانے سے پہلے ماشاءاللہ میں ایک جو ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یارکشائر ٹیم کی طرف سے راجہ جوید صاحب کی زیر نگرانی آئیں. پی ایم ایل این یارکشائر کے دروازے سب دوستوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیں اس قافلے کو مضبوط کریں، تاکہ یہ قافلہ مضبوط ہوگا تو زبیر بھائی کے بازو مضبوط ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم زبیر بھائی کے ساتھ ہیں، بازو کو مضبوط کریں گے. لیکن سارے لوگوں نے دیکھ کے ثابت ہوتا ہے. لیکن میرا اتنے ایک دل دے وچ ایک میری گل ایک ریکویسٹ ہے جو میں زبیر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ راجہ جوید صاحب ماشاءاللہ دیکھیں آج ہمیں تو میسج ملا تھا پچھلے 3 دن سے بندے 10 بھی نہیں ہون گے. میرے خیال آن تے میرے کو ٹیوشن پڑھن میتھ دی، میں انہوں سمجھاواں میتھ کی ہوتا ہے تے بندے کس طرح گنے جاندے ہیں. آئے دیکھیں کتنے بندے ہیں یہاں پہ. میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ جوید صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز یو کے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایز اے چیئرمین پی ایم ایل این یارکشائر کا حصہ بنائیں تاکہ یہ راجہ جوید صاحب ہماری طاقت بنے. جب یہ ہماری طاقت بنیں گے آپ سب دوستوں میں سینئر رہنمائی بیٹھے ہوئے ہیں، یوتھ بھی آئی ہے ماشاءاللہ، میلہ لٹک کرے یہ سارے آئے ہوئے ہیں. ان کی قیادت میں ان کو چیئرمین بنایا جائے تاکہ ہم
یارکشائر کی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں. جب یارکشائر کی ٹیم مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ زبیر گل کے بازو مضبوط ہوں گے. جب زبیر گل کے بازو مضبوط ہوں گے, زبیر گل کی قیادت میں ہم اپنے میاں صاحب کے بازوؤں کو مزید مضبوط کریں گے. انہاں ٹھمکیاں نو, انہاں چمکیاں نو جان دیو, انہاں ٹھمکیاں نو جان دیو. ایسا نہ رہنا باس تے نہ وجیے بانسری, ایسا باس ہی کٹ چڑے ہیں, خالی کٹیا باس بجا دے رن گلیاں جا کے, کچھ نہیں ہونا. جاتے جاتے میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستوں, پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان زندہ باد, جیتے رہو, خوش رہو. 2 منٹ لان صدر صاحب 10-15 منٹ لان کرتا ہوں, ٹائم رہنا. آگے میں پھر دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایتی قابل احترام آزاد کشمیر چیپٹر کے چیئرمین راجہ قربان صاحب وہ آ کر اپنے خیالات صاحب. پہلے سب سے میں ویلکم کرتا ہوں یارکشائر میں بھی یارکشائر کو ہوں, شفیق سے آیا ہوں, اور زبیر گل صاحب کو. اور سچی بات ہے یہ حق تھا جس طرح نواز شریف نے جو کچھ دیا ہے, جو بات زیادہ نہیں کروں گا. اس کے بعد میں ایک بات دو خاص کر کے کرنی چاہتا ہوں, جو خاص آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, خاص کر کے زبیر گل صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں, اور پنڈال میں میرے بہنیں, میرے دوستوں, السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے بھائی زبیر گل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. آج سے 2 ہفتہ پہلے جناب صدر محفل نے میری اور ڈاکٹر صادق صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ لوگ یہاں ایک جلسہ منعقد کریں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے یہ میری ڈیوٹی لگائی. اور اس کے بعد میں نے شاہد مغل صاحب اور ڈاکٹر مسلم لیگیوں کے ہاتھ میں آئی ہے. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف اور زبیر گل کے ساتھ کام کرے گی. اس کے ساتھ میں اپنے بھائی چودھری پرویز پولو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے برمنگھم ایک اپنے قافلے کے ساتھ یہاں تشریف لائے. اور راجہ ادریس جنرل سیکرٹری میر پور آزاد کشمیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو زبیر گل صاحب پریزیڈنٹ PMLN UK اور باقی جتنے بھی مہمان دور دور سے تشریف لائے ہیں, میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے اس پنڈال کو حسن بخشا, اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں نے بھی نکالا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ جو محفل لگی ہوئی ہے اس میں ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی, ہمارے اندر ایک یونٹی ہوتی ہے. تو یہ میں بھی ہے سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے, اس کو مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار, اس کو مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار. میری چاہت کا ہے وہ محور وہ نگر جیسا بھی ہے. چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر, چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر. راستہ پر پیچھ ہے پر خطر ہے جیسا بھی ہے, سب گوارا ہے تکن ساری دکن ساری چبن. To do Khushhamdi of people just for the sake of it. I've been with Mr. Zubair Gul for the last 11 years and I've seen him work tirelessly in the Punjab Commission. Because of his elderly mother and disabled daughter, he's had a 2-year period where he's not actually proactively engaged in any formal role. He will now take up the office in the Federal Commission. I've been with him when he's taken on murder cases from here, جہاں پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا تھا, پرچہ بھی ہوا, اور ان جو ظالم لوگ ہیں ان کو ابھی یہ چودھری شبیر صاحب تھے دربی کے ڈڈیال کے, ان کا کیس تھا, یہ پہلا کیس تھا ان دنوں میں about 8 years ago. اس کے بعد کتنے کیس آئے ہیں, لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لینڈ قبضہ کے کیس آئے, کچھ ہمارے بچے برطانیہ سے گئے ہوئے چائلڈ ابڈکشن کیسز میں بھی انہوں نے مدد کی. پھر یہاں آزاد کشمیر کے لوگ جو ان کی زمینیں
وہاں قبضہ کی ہوئی تھی، ان میں بھی ان کے ساتھ میں گیا ہوں. تو یہ پریکٹیکل کام ہے جو یہ کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے ان کا دفتر جو پنجاب کمیشن ایٹ کلب میں تھا سی ایم کے ساتھ، مجھے کوئی بتا دے وہاں جاؤ تو کیوں لگا دیتے ہیں کلرک، آپ کو باہر بٹھا دیتے ہیں. مگر جب کہتے تھے زبیر گل صاحب کو ملنے کے لیے آئے، وہ ان کے دفتر ساتھ لے کر یہ نہیں پوچھ رہے تھے کام کیا، پہلے کہتے تھے دور سے آئے ہیں، روٹی کھائیں، چائے پیئے، پھر کام بتائیں. یہ خود ان کی نیچر ہے. اور میں یہ ان کو داد دیتا ہوں کہ ہم وہ پاکستان نہیں چاہتے یہاں اسلام آباد میں اسٹریٹ ڈانسیں ہوتی ہیں، جہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہماری عورتوں کو لے کر ڈسگریڈ کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں. یہ جو انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کے بعد میں اوورسیز کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، بعد میں پاکستان کی سیاست میں اور دوسری چیزیں. اصل جو بات ہے، میرے سے پہلے میرے ساتھیوں نے کافی کی ہے پاکستان کے بارے میں. پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. پاکستان کے لیے دن رات ہم اس کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان والے بھی ہمیں ہمارا حق دیں. ہمارے بچے، ہمارے بزرگ ادھر جائیں تو ان کو سیکنڈ سٹیزن کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. تو اس کے لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، آپ برائے مہربانی اپنے حقوق کے لیے، آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کی دن رات کی جو حق حلال کی جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان میں اپنی جائیداد بناتے ہیں، پاکستان میں آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی بچیاں بڑی ہو تو پاکستان میں شادی ہو، بچوں کی شادی ہو، بزرگی کا جب ٹائم آئے تو ہم اپنے وطن عزیز میں جا کے اپنا وہ آخری جو ہماری وہ زندگی کا حصہ ہے ہم آرام سے گزاریں. لیکن یہ سب حقوق آپ سے اگر ادھر کے حالات، ادھر کے قانون، ادھر کی مافیا، ادھر کے ایسے چند عناصر جو آپ کے ایسے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں تو کیا ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں؟ میرا ایجنڈا صرف اور صرف آپ کے حقوق کے لیے، میری اپنے بچوں کے لیے، میری آنے والی نسلوں کے لیے. ہمیں آج سوچنا ہے ہم نے اپنے لیے تو جیسی زندگی گزارنی تھی وہ ہم نے گزاری ہے. ہم جیسے بھی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے جس میں بڑی پرابلمز ہیں انصاف لینے کے لیے، اس کو ہم جیسے تیسے بھی ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں، کل کو ان کے آگے نسل جو چلے گی، یہ ہمارے بعد کیا کریں گے؟ ہمیں آج سے یہ فکر کرنی ہے کہ پاکستان میں اپنے لیے ایسی کوئی اپنا، میں پرائم منسٹر سے بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ایسی خصوصی عدالت کا قیام کریں پلیز، جو ہمیں سپیڈی جو انصاف مہیا کرے. ہماری جو مشکلات ہیں اس کو سنیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس کوئی پرابلم ہو جائے تو اتنا ٹائم نہیں ہے. ادھر بزنس مین یا جاب کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنا ٹائم ادھر سے اتنا ٹائم نہیں گزار سکتے. تو ادھر جو کیسز کا سلسلہ 10 20 سال وہ لمبا طویل چلتا رہے تو ہماری زندگی میں ہمیں انصاف نہ ملے، آگے وہ ٹرائل جو ہے ہمارے بچے بھی بھگتے. ہمیں اس طرح کے پاکستان میں قانون اوورسیز کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں کم سے کم ایسی عدالت چاہیے جو کہ کم سے کم 3 تاریخوں کے اوپر ہمیں انصاف مہیا کرے. وہ اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں آپ کے یہ بریڈ فورڈ کا واقعہ ہے کہ ہماری ایک بچی، اس کا نام سامیہ تھا، اس کو پاکستان میں جیل میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. بہانے سے اس کو بلا کے اس کو بے یارو مددگار لاوارثوں کی طرح قتل کر کے اس کی قبر کھود کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اور پولیس کو ایک جھوٹی سٹوری بتا دی جاتی ہے اور ایک پرائیویٹ سے چھوٹے سے کلینک سے ایک میڈیکل رپورٹ لے لی جاتی ہے. قاتلوں نے اپنا کام سارا کر لیا.
لیکن اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہے. جب اس کیس کا مجھے پتا چلا, میں نے جب ٹی وی پہ یہ کیس دیکھا, آپ یہ سوچیں, میں شکر گزار ہوں کہ ادھر سے ایک ایم پی بھی ہے ناز شاہ, اس نے بھی لیٹر لکھا پاکستان حکومت کو. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ خط و خطابت سے انصاف نہیں ملتے. یہ قتلوں کے ویر جو ہیں, یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں, یہ خط و خطابت سے نہیں ملتے. پھر بھی ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو ان کو یہ اپنا ان کی توجہ دلائی اس کیس کے بارے میں. میں لاہور میں جب یہ ٹی وی پہ دیکھا تو میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ میں گیا ادھر. میں ڈی پی او اس وقت مجاہد اکبر اپنا ڈی پی او تھا جیلم کا, میں نے اس کو ساتھ لیا. میں اس بچی کے اپنا گھر میں گیا جہاں پہ وہ مرڈر ہوئی, اس جگہ پہ گیا, اس کمرے کو دیکھا جہاں پہ وہ اس کو قتل کیا گیا. پھر اس کی میں قبر پہ گیا, گھر کے پاس ہی ایک اجاڑ سی جگہ تھی, ویرانے میں اس کی قبر تھی. یہاں تک کہ چند دن اس کو اپنا وفات پائے ہوئے تھی. تو اس کے بعد میں نے جب قبر کا جو حالت دیکھی ہے, اس کے اوپر جھاڑیاں سی رکھے تو جیسے ایک کھانا پوری کی ہوئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بھی کسی کا عزیز اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو چند ماہ تو اس کی قبر پہ پھول رہتے ہیں, ایک پھول اس کی قبر پہ نہیں تھا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ آج کسی کی بیٹی کے لیے آج ہیں, کل اللہ نہ کرے میرے بچے اگر اس طرح سے انصاف مانگ رہے ہوں. میں نے ڈی پی او کو کہا, میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. میں نے اس سے بیٹھ کے اصل بات پوچھی. میں جب جیلم جا رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے بیرسٹر عابد صاحب کا فون آیا برطانیہ سے کہ کچھ لوگ فون کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر گل کو کہو برطانیہ سے کہ اس کیس میں انوالو نہ ہو. تو میں نے بیرسٹر عابد صاحب کو کہا, بیرسٹر عابد صاحب آپ ان کو کہیں کہ ان سے جو ہوتا ہے پاکستان میں ہو یا بریڈ فورڈ میں ہو یا برطانیہ میں کسی بھی جگہ پہ ہو, میں اس کیس کی پیروائی کروں گا. وہ سامنے کرنا چاہیے. اس کے بعد میں قاتلوں تک گیا, جو کہ میرے پولیس نے کہا کہ آج ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہے. تو میں کیمروں کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ کیس, میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں, جب میں نے ان جانوروں کو دیکھا جنہوں نے ہماری بچی کو اس طرح سے شہید کیا تھا, اگر یہ ٹی وی پہ زیادہ ہائی لائٹ نہ ہو گیا ہوتا, ادھر کی ایم پی نے برطانیہ گورنمنٹ سے لے کے پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو نہ کیا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بچی کے 2-4 دن بعد یہ بھی اسی جگہ پہ ہوتے جہاں وہ بچی تھی. میں نے ان کا پولیس مقابلہ کروانا تھا. میں اس کو مجبور تھا, لیکن ان کا جو جھوٹی سٹوری تھی, میرے جانے سے یہ ہوا کہ وہ سٹوری ساری وہ چینج ہوئی. اس کی دوبارہ قبر کشائی کرائی گئی بچی کی, اس کے دوبارہ فرینزک اپنا فورن منسٹری اپنا چودھری نثار صاحب, پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب انوالو ہوئے. اس کی دوبارہ فرینزک رپورٹ, اس کی ساری قتل کی وجوہات جو تھی, اس کے بعد تھوڑا سا پولیس نے جو اپنا طریقہ کار ہوتا ہے وہ طریقہ کار استعمال کیا. تو اس کے بعد وہ قاتلوں نے پھر اقبال جرم کیا اور اصل سٹوری باہر آئی. آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد کیفر کردار تک پہنچیں گے. میرا آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت جو بولتے ہیں جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہمارے کسی ساتھی کو ایسے پاکستان میں شہید کر دیا جاتا ہے, اس کی زمینوں پہ اس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے یا اس پہ جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, ہم اس وقت جو بولتے ہیں تو میرا ایجنڈا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم پہلے سے ہم ایسی تیاری کریں, پہلے سے ہم ایسی یونٹی, ایسے ہم سارے اکٹھے ہوں تاکہ کسی کو جرأت نہ پڑے کہ ہمارے کسی اوورسیز پاکستانی کی طرف وہ بیلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. تو اس کے لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی, جیسے آج کچھ چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے, یہ جیری کا جو معاملہ ہے یہ پہلے بھی اٹھایا گیا ہے, یہ آج بھی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. امبیسیوں کے
بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایمبیسی جس طرح سے سلوک کرتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد نادرا کارڈ کا ایشو ہے, پاسپورٹ کے معاملات ہیں, امیگریشن کے معاملات ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ اور پرائم منسٹر کے درمیان ایک برج کا رول ادا کر سکتا ہوں. لیکن آپ یہ بات نہ سوچیں کہ یہ میرے کہنے سے یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. آپ برائے مہربانی اس میں میرا ساتھ دیں, چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں. جو بھی یہ بات میڈیا کے تھرو جن کو بھی یہ میسج آئے گا, خاص کر اس میں میڈیا کے ہر حضرات جو ہیں, یہ اگر ہماری سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹاسک میں اپنے جو مسائل ہے اس کے حل کے لیے کافی ہم اپنا بہتری کے ساتھ وہ حاصل کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے. پہلے بھی ہم نے جب سے پچھلی 5 سالہ حکومت تھی تو ہم نے یہ پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد اوورسیز کا ایک کمیشن بڑی لوبی کر کے کہہ کے لیڈروں کو یہ آفس بنوایا. اب پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک آئینی حیثیت ہے. تو ہم فیڈرل میں بھی ایسے ہی چاہ رہے ہیں. فیڈرل میں او پی ایف جیسا ادارہ پہلے بھی موجود ہے, اس کے اربوں کے بجٹ ہیں. لیکن آپ میں سے مجھے کوئی بھی ایک کھڑا ہو کے بتائے کہ او پی ایف کا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے آپ کسی کو کبھی کوئی ریلیف ملا ہے؟ آپ کی کسی جگہ پہ او پی ایف نے کبھی امداد کی ہے؟ اس کے بعد اوورسیز کی منسٹری ہے. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جب سے پارلیمنٹ بنا اس میں اوورسیز کی ایک منسٹری موجود ہے. میرا صرف آپ سے یہی سوال ہے کہ اوورسیز کا منسٹر چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اوورسیز کا منسٹر پاکستان سے بنا دیا جاتا ہے. اوورسیز کا کوئی منسٹر آپ کے درمیان آتا ہے, آپ کے درمیان آپ اس نے کبھی سرجری کی ہو, آپ سے کوئی مسائل کا حل پوچھا ہو, آپ کے مسائل پوچھے ہو. ان چیزوں کے لیے میرا اپنی حکومت کے ساتھ ہمیشہ یہی مطالبہ ہے کہ آپ برائے مہربانی اوورسیز کا کم سے کم جو منسٹر ہے وہ تو پلیز برائے مہربانی ہمارے درمیان سے کوئی ایسا نمائندہ لیں جس تک ہماری رسائی ہو, جو ہمارے مسائل کو سمجھتا ہو, جس کو ہم 24 آور ہم اس تک پہنچ سکیں اور اپنے مسئلے کا حل کر سکیں. اس کے بعد اوورسیز کے لیے جو مین چیزیں کرنے والی ہیں وہ پاکستان میں الیکشن میں ووٹ کا حق ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن آئے تو ادھر ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنا نمائندہ چن سکیں, تاکہ ہم کل کو حکومت کے ساتھ گلہ نہ کریں کیونکہ ہم اپنا نمائندہ اپنا چنیں. اور اس کے ساتھ پاکستان میں جو ڈیول نیشنلٹی کا ایشو ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو بھوک لگی ہے, لیکن یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ باتیں ہیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سب کو ذرا تھوڑا متوجہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر یہ جو کالا قانون ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہمارے لوگ پاکستان سے آ کے انہوں نے برطانیہ جیسے ملک میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا, دن رات محنت کی. آج اللہ کی مہربانی میں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں وہ موجود ہیں, منسٹر بھی ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بھی ہیں, ہمارے اپنا شہروں کے لارڈ میئر بھی ہیں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کونسلرز بھی ہیں. تو اگر ہم برطانیہ جیسے ملک میں آ کے ان وطن عزیز کے جو لوگ ہیں ہمارے ان دوسرے ملکوں میں آ کے پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں, ادھر ہم پہ کوئی پابندی نہیں, تو پاکستان کے اندر ڈیول نیشنلٹی جیسا ایشو بنا کے, کالا قانون بنا کے ہمارے حقوق پہ کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے برطانیہ کا جو ٹیلنٹ ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے پاکستان میں الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا؟ ہم اپنا نمائندہ جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو کوئی ہماری سامیہ جیسی بچی کو
कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हमारा नुमाइंदा उधर ताकत के ऐवानों में बैठा होगा तो हमारी दिन रात की जो कमाई है उसके ऊपर डाका डालने की कोई जुर्रत करने वाला वो 100 दफा सोचेगा। तो इसीलिए इन मुतादों के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से तो आवाज उठाता रहूंगा, लेकिन आप सब मिलके आप जहां जहां हैं आप भी लिखें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखें, आप उनको मेल्स करें, आप अपने जब भी प्राइम मिनिस्टर इधर आता है आप मीडिया के जरिए आप स्टेटमेंट दें, आप आवाज उठाएं ताकि उनको पता लगे। ये बात बुजुर्गों ने कही हुई है कि जब बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो इसलिए आपको ये एक दफा कहने से ये सारे मुतालबात, ये सारी बातें ये हल नहीं होनी। ये कुछ आईनी और कानूनी चीजें हैं। ये एक काला कानून है। इसको ड्यूल नेशनैलिटी के मामले को ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बिल ला के 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको तरमीम करने की जरूरत है। तो अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को बार बार ये लॉबी करने की जरूरत है। हमें सबको मिलकर ये लॉबी करने की जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बिल लेके आए और हुकूमत 2/3 मेजोरिटी के साथ जो कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है इसका हल करे और हमें इस काले कानून से छुटकारा दिलाए। तो उसके साथ भाइयों मैं आपका ये नहायत शुक्रगुजार हूँ। 2017 जो है इसका आगाज हुआ है। आप सबको अल्लाह ताला ये साल खुशियों का साल नसीब करे और इंशाल्लाह ये सबके लिए बेहतरी का साल हो। हुकूमत ने जो पिछले सालों में मंसूबे शुरू किए हैं वो भी अल्लाह की मेहरबानी से ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशहाल साल है। वो मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का पहले भी खात्मा हो चुका है, लेकिन हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा। और उसके बाद पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा होगा। पाकिस्तान से गैस जैसे मसाइल जो हैं, उसके बाद सी पैक मंसूबा जो बड़ी तेजी के साथ जिसके ऊपर काम जारी है, उससे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को और उस खित्ते को इंशाल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। आप सब मिलके हुकूमत पाकिस्तान का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, राजा फारूक हैदर साहब का, उनके हाथ मजबूत करें। आप सब मिलके उनके हाथ मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में शुरू हैं, अब आजाद कश्मीर में भी शुरू हो चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी वादा है। ये आपको राजा फारूक हैदर साहब की शक्ल में एक फरिश्ता मिला है आजाद कश्मीर में, जिसका माजी बिल्कुल बेदाग है, कोई करप्शन नहीं। इंशाल्लाह ताला उसकी सरपरस्ती में आजाद कश्मीर में भी आप देखेंगे तामीर और तरक्की के भरपूर इंशाल्लाह ताला। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ। दूसरा ये मैंने एक छोटी सी आपकी ये नजर करना था कि एक सोशल मीडिया का दौर चला है। सोशल मीडिया पे जैसे उल्टी सीधी तनकीद करते हैं लोग, उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप सोशल मीडिया पे बैठ के अपने मुल्क के खिलाफ अपने लोगों की पगड़ियां उछालते हो। आप इधर से भी लोगों से जेलसी होके जिस तरह से लोगों की किरदार कशी करते हो, इससे बाज रहो और कोशिश करो कि अपना पाकिस्तान के लिए जो भी किसी भी जमात से जो भी लोग अपना टाइम अपना पैसा लगा के अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी नेशन के लिए आवाज उठाते हैं, आप उनका साथ दो, आप उनका हिस्सा बनो ताकि आपको भी तारीख जो है आपको भी अच्छे अल्फाजों में याद करे। वरना आप अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए दिन रात नेगेटिव प्रोपेगेंडा करोगे
तो हिस्ट्री में कभी आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज ऐसे अमल कर जाओ कि कल आने वाले वक्तों में आपके बच्चों के लिए लोग कहें कि इनके वालिदैन ने अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम किए थे। उसके साथ मैं आप सबको इत्तेफाक से रहने की अपील करता हूँ। और नमाज के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त भाई इधर जितने भी है ये नमाज इन्होंने कायम कर रखी है। खुदा आपको और मुझे और पाकिस्तान को सलामत रखे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम नून जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। तो उसके साथ मैं हाल में बैठे हुए अपने दोस्तों को जो इतनी दूर से आए हैं उनके लिए एक नारा लगवाना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के इलेक्शनों में भी हमने लगाए हैं और पाकिस्तान में भी लगाए हैं, क्योंकि हमने सारी जिंदगी नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ये चीजें तो की हैं, लेकिन आपके लिए भी नारा बनता है। मैंने आपको कहना है कि शेरों के पुत्र, आपने कहना शेर, आप बाकी शेर हो, ये आपके लिए बनता है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही शेर निकलेंगे तो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शेरों के पुत्र, शेरों के पुत्र, ये थे मोहतरम जुबैर गुल साहब।